تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیا ہے اور کون سی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور کس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ ہمیں دعا کیسی کرنی چاہیے اور اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک سر ہوتا ہے، پھر سر کے اندر اس کا جو اندر خاص جوہر ہوتا ہے وہ اس کا مغز ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی جو دعا ہے یہ اس کی ساری عبادت کا مغز ہے، یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ اس کا سر مجموعہ، اور پھر سر کے اندر جو اس کا اصل جوہر ہے وہ مغز ہے۔ تو مومن بندہ مسلمان کی ساری عبادتوں کا جوہر اور خلاصہ اور مغز وہ دعا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے کثرت سے دعا کرتا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے کچھ تو ہیں کہ جو دعا کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں، اللہ رب العزت کے جو خاص کلمات ہیں، ایسے اسماء اعظم ہیں، ان کو آپ پکاریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، دل سے متوجہ ہوں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان کے اوپر درود و سلام پیش کریں، اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اور آخر میں پھر درود و سلام پیش کریں۔ ایک تو یہ ہے دعا کا مسنون طریقہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور جو دعا کے آداب ہیں، قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا، خوشبو لگا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ اگر پاکی کی حالت میں نہیں ہیں، ناپاکی میں ہیں، بے وضو ہیں، اور آپ مصلی کے اوپر نہیں ہیں، مسجد میں نہیں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، آپ سواری کے اوپر ہیں، راستے میں ہیں، کام میں ہیں، آپ کسی عمارت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو کیا وہ وہاں پر دعا نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ایک، صرف واش روم کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا، اور واش روم اور ناپاکی کے اندر، ناپاکی کی جگہ میں آپ دعا نہیں کر سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، وہاں پہ منع ہے، اور وہ سخت بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پاک نام ہے۔ آپ اس کو پاکی کی جگہ میں جہاں مرضی اللہ کا نام آپ لیں۔ ہاں، ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، آپ نے غسل نہیں کیا اور آپ کے دل میں کوئی دعا آئی، کوئی خیال آیا، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، تو آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے صرف آپ اس میں قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتے، قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، دوسری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، دعا کے کلمات آپ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے کہ جو بہت دور دراز سفر کر کے، یعنی کہ مسافری کی حالت میں، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو وہ دور دراز سے سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچا، اس کے بال پراگندہ، اس کے کپڑے پھٹے پرانے، لباس اس کا بوسیدہ، بھوکھا پیاسا، ننگے سر ننگے پاؤں، یعنی اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بے بس کی دعا قبول ہوتی ہے، غریب کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہوئی عرش تک جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حالت کے اندر کہ وہ مسافر بھی ہے، بھوکھا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور مصیبت زدہ بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن وہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بدن کا لباس ہے وہ حرام ہے، اس کے جو پیٹ کے اندر لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، تو ایسے بندے کی اس حالت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے عقل حلال صدق مقال، کہ حلال کھانا اور سچ بولنا۔ جو بندہ یہ دو کام کر لے، عقل حلال اور صدق مقال، کہ حلال کھائے اور سچ بولے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔
اور مستجاب الدعوات اس کو بناتے ہیں کہ ہر دعا اس کی قبول ہو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے غائبانہ دعائیں کرتا ہے، ان کو اصالِ ثواب کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، وہ اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے، اولیاء کرام میں شامل ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ ابدال جو ہے وہ اولیاء کرام کا ایک خاص اونچا مقام اور درجہ ہے۔ تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا لباس حرام ہو۔ پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو ناجائز دعا ہو، کسی کے اوپر ظلم کی دعا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی دعا ہو، کسی گناہ کی دعا ہو، وہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ہاں، جو جائز ضرورت ہے، جو جائز حاجت ہے، بیماری سے شفا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ یعنی اس حد تک ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑا اور اللہ کا راستہ دکھایا اور اللہ کی طرف متوجہ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت ہو، چھوٹی چھوٹی حاجت ہو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں۔ اور یہ چیز ہم نے آزما کے دیکھی کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام میں یہاں تک کہ آپ غسل خانے میں نہانے کے لیے جانے لگے ہیں تو باہر آپ جب دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ میں غسل کر کے رفع حاجت سے خیر و عافیت سے واپس آ جاؤں۔ آپ دل کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن واش روم غسل خانے سے باہر۔ آپ سواری پہ جا رہے ہیں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے آپ دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے خیر سے لے جا، عافیت کے ساتھ لے جا، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں خیر و عافیت سے کر کے واپس آؤں، راستے میں نہ کوئی حادثہ ہو، نہ مجھے کوئی تکلیف دے، نہ میں کسی کو تکلیف دوں، نہ کسی سے جھگڑا ہو، نہ فتنہ ہو، نہ فساد ہو، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، نہ حادثہ ہو، نہ کسی کے کوئی شر کے اثرات میرے اوپر پڑیں، ہر کوئی میرے شر سے محفوظ رہے، میں ہر ایک کے شر سے محفوظ رہوں۔ آپ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر کام سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر کچن میں جا رہی ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے کچن میں جائیں کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم گیس کا چولہا استعمال کرتی ہیں یا ہمارا بجلی کا برقی اوون ہے یا ہماری یہ مشینیں ہیں، عافیت کے ساتھ۔ بعض دفعہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے حادثے ہو جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ پریشر کوکر پھٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیمے کی مشین کے اندر کسی کی انگلی آ گئی، کٹر کے ساتھ کسی کا ہاتھ پاؤں زخمی ہو گیا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی آپ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہر آن، ہر گھڑی ہم اللہ سے دعا کے محتاج ہیں۔ جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، ضروری نہیں کہ آپ کچن میں جا رہے ہیں تو آپ باوضو ہوں یا اسم اعظم آپ نے پڑھا ہوا ہو، آپ بے وضو بھی ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی ہیں، آپ کام میں ہیں اپنے، تو آپ دل سے دعا کریں یا اللہ یہ میرا کام خیر و عافیت سے کر دے، اس کام سے مجھے یہ نفع دے دے، اس کام میں یہ نقصان ہے، اس سے مجھے بچا لے، اس کام کو میرے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی آپ اللہ سے باتیں کریں جیسے آپ نے کسی ایسے دوست سے باتیں کرتے ہیں، کسی ایسے رازدار سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر ایسے جو بے تکلف دوست سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت ہوں تو میرا ساتھ یہ بڑا مخلص دوست ہے، ساتھ مخلص بیوی ہے، مخلص میرا شوہر ہے، مخلص بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ میرا رازدار بھی ہے، مخلص بھی ہے، یہ کام کرنے پہ بھی قادر ہے، تو جس طرح آپ محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کام میں ہیلپ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس سے زیادہ آپ اللہ کے اوپر بے تکلف ہو کے اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دوستی کی شکل میں باتیں کریں اللہ سے، اور ہر چیز، ہر وقت، ہر معاملہ، ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور اس طرح دعائیں کریں۔ جب انسان اس طرح چھوٹی چھوٹی بات اللہ سے کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری کے اندر، آپ کسی کام کے اندر مشغول ہیں، اللہ سے باتیں کریں، ضروری نہیں کہ آپ کا منہ ہل رہا ہو یا آپ زبان سے کریں، آپ دل میں اللہ سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کی صداؤں کو بھی سنتا ہے، آپ کی ساری زبانوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا علم آپ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم سے ہر چیز محیط ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعائیں کریں اور دعا میں جلدی نہ کیا کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اگر وقت ہو اور نماز پڑھیں، پاکی کی حالت میں ہو، تو پھر پورے آداب کے ساتھ دعا کیا کریں۔ پہلے جتنے اللہ رب العزت کے پاک نام ہیں یا اسماء اعظم ہیں ان کا ورد کریں، ان کو دل سے پکاریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ بہت جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں کہ جن کو
پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا میں جلدی نہ کیا کریں۔ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ نے جو مانگا اللہ نے قبول کیا اور آپ کو عطا فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اس مانگنے پہ آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کو وہ چیز عطا نہیں فرمائی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور اچھی چیز عطا فرما دی جو آپ کے حق میں بہتر تھی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوئی، جو آپ نے مانگا اللہ نے وہ نہیں دیا، لیکن وہ دعا مانگنے کی برکت سے، دعا کی شرف قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، کسی بڑے فتنے سے بچا لیا، کسی بہت بڑے نقصان سے آپ کو نجات دے دی۔ یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کی صورت ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس کا صلہ اور اس کا جو بدلہ ہے اور اس کا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ جو دعا کی ہوتی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت میں فلاں چیز مجھ سے مانگی، میں نے تجھے نہیں دیا، یہ میں نے آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھی تھی، اب لے، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی زندگی کا مزہ بھی لے۔ تو پھر انسان افسوس کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے میری تمام دعاؤں کے بدلے میں یہ نعمتیں عطا فرماتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ سے دعا کر کے مایوس نہ ہوا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں اور اللہ سے بے امید نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو حرام کھانے، حرام پہننے والے کی اور غلط کام کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ پھر بھی وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کی چاہے قبول کر لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو سب کی سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے۔ اگر کافر سچے دل سے اللہ کو پکارے، اللہ کی فرما برداری میں آئے، اللہ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اس کو اسلام دے دے۔ ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو اصول ہیں، جو آداب ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ بعض دفعہ جو بے دلی میں، بے توجہی کے اندر اور ایسے غفلت کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ کہ انسان اب موبائل کے ساتھ لگا اور ساتھ پڑھائی کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو وہ موبائل کی طرف توجہ ہے، گندی گندی ویڈیو، فلمیں، چیزیں، چیٹ، ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی طرف دعا کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دعا کیا قبول کرے گا؟ آپ اگر کسی بادشاہ کے ساتھ جا کے بات کریں اور اپنے موبائل میں آپ مصروف ہوں اور جا کے بادشاہ سے بات کریں، وہ کہے گا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی دعا کرنے کے یہ آداب ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اصل چیز ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو۔ ہتھ کار ول تے دل یار ول، یہ ایک پنجابی کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، کہ آپ کا ہاتھ کام میں ہو اور دل آپ کا اللہ کی طرف ہو، یار کی طرف متوجہ ہو۔ تو اصل دل کی توجہ کا نام جو ہے یہ اخلاص ہے، کہ جتنا اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہوگا، اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہوگی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو آپ اللہ کو اپنے قریب سمجھیں، سرگوشیوں میں اللہ سے پکاریں، اللہ کو پکاریں، سرگوشیوں میں اللہ سے دعائیں کریں، دل کی دھڑکنوں میں، دل کی صداؤں میں اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پکار کو سنیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے، اور ہمارے تمام روحانی جسمانی مریضوں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔